اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جناب، آج ہم نے سورۃ القریش پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سورۃ القریش پر بات کرنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا جو تاریخی پس منظر ہے، یعنی قریش کا جو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہمیں ملتا ہے، یہ قریش کی جو تجارت تھی اور کس طرح سے وہ انہوں نے فلرش کیا، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ. جو قریش کا جو قبیلہ تھا اس کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ وہ ایک وقت تک عرب میں منتشر تھا، یعنی وہ کوئی بہت زیادہ ویل آرگنائزڈ نہیں تھے، بلکہ الگ الگ تھے، اکٹھے نہیں تھے، جمع نہیں ہوئے تھے کسی ایک جگہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹرز یا قریش کے جو انسسٹرز تھے، ان میں ایک شخص جس کا نام قصہ بن کلاب بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے اصل میں سب سے پہلے مکہ میں قریش کو جمع کیا، اور جو بیت اللہ کی یعنی کعبہ کی اس کی نگہداشت کی جو ذمہ داری تھی وہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی تھی. تو اس لیے قصہ بن کلاب کو جو ہے وہ جمع کرنے والا بھی کہا جاتا تھا. تو یہ شخص جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا اور اچھا فہم رکھتا تھا. تو اس نے مکہ میں ایک اسٹیٹ اور ایک شہری ریاست جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ قائم کر دی اور اس کی بنیاد رکھی. اور جو عرب کے مختلف جگہوں سے جو لوگ آتے تھے، جو یعنی حاجی آتے تھے کعبہ پہ، یعنی اس کا طواف کرنے یا جو بھی اس وقت عبادت ہوتی تھی، تو ان کی جو خدمت کا بہت اچھا کہتے ہیں انتظام کیا. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ عرب کے جو باقی قبائل تھے اور جو باقی ایریاز تھے ان پر قریش کی ایک دھاک بیٹھ گئی، یا اس کا ایک اثر و رسوخ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ قائم ہوتا چلا گیا. تو پھر اس کے بعد قصہ بن کلاب کے جو بیٹے تھے اور اس کے جو جنریشنز تھیں، ان میں اس کے بیٹوں میں ہی، یعنی ان کے بیٹوں میں پھر ہاشم جو عبد المطلب کے والد بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہیں سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ جو انٹرنیشنل تجارت ہے اس پر ہم حصہ لیں اور وہاں پہ اپنی تجارت کو فلرش کریں. تو پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا اور اہل عرب کی جو ضروریات کے سامان تھے انہیں خریدا، اور تاکہ رستے میں جو مختلف قبائل ہیں وہ ان سے مال خریدیں. اور یعنی اس طرح سے یہ ہوا کہ مکہ میں یہ وہاں پہ جو بازار ہوا کرتے تھے وہاں پہ لوگ اور تاجر جو تھے وہ سامان خریدنے کے لیے آنے لگے. تو پھر ایک اور فائدہ قریش کو یہ تھا کہ انہیں یہ سہولت تھی کہ چونکہ وہ بیت اللہ کے یعنی ان کے جو خادم ہوتے ہیں ان کی حیثیت تھی، اور لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور وہ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے. تو اس وجہ سے رستے میں عموماً اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر تجارتی قافلے جاتے تھے تو لوگ یعنی ڈاکو حملہ کر دیتے تھے یا ڈاکہ ڈالتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے. تو انہیں قریش کو اس کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ ان کا احترام کرتے تھے تو ان پر ڈاکے وغیرہ نہیں ڈالتے تھے اور لوگ ان سے ٹیکس وصول نہیں کرتے تھے. تو اس طرح سے ان کی تجارت بہت زیادہ فلرش ہونا شروع ہوئی، اور قریش کے لوگ جو تھے ان کا شام، مصر، عراق، ایران اور یمن، حبش، مطلب اس طرح کے مختلف ممالک میں ان کے تعلقات بننا شروع ہو گئے، اور مال اور دولت کے اعتبار سے بھی اور سمجھداری کے اعتبار سے بھی وہ دوسروں سے زیادہ بہتر تھے. تو اسی وجہ سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یعنی مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ قریش لوگوں کے لیڈر ہیں. تو یعنی ان کو ایک سرداری کی حیثیت حاصل ہو گئی اور لوگ ان کی ایک رسپیکٹ کرنے لگے. تو اسی طرح سے قریش کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے تھے اور ان کا کاروبار اور تجارت فلرش ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اسی دوران پھر مکہ پر یہ جو ابرہہ کی چڑھائی
کا واقعہ تھا، یعنی اس نے حملہ کرنے کا سوچا، نعوذ باللہ، وہ واقعہ پیش آیا۔ اب آپ اس کو انٹرلنک کر پا رہے ہوں گے نا کہ ابرہہ کیا چاہتا تھا کہ جو عرب یعنی جو قریش کے جو تجارت ہے جو اتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے اور اتنی زیادہ وہ پھیل گئی ہے، اس تجارتی رستوں پر وہ قابض ہو جائے۔ تو اصل میں وہ اس کا یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا کہ کس طرح سے قریش اس جگہ تک پہنچے اور پھر ان کی پوزیشن کتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ اس کے بعد پھر ابرہہ نے اس کو کرنے کا سوچا تاکہ وہ ان سب چیزوں پر قبضہ کر لے۔ تو اگر تو ابرہہ اس وقت اس اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا اور وہ خدا نخواستہ کعبہ کو ڈھانے میں کامیاب ہو جاتا تو قریش کی جو ایک دھاک تھی، خود کعبہ کی جو دھاک تھی وہ ختم ہو جاتی، اور جو عرب کا جو یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کریں گے، وہ عقیدہ شیک کر سکتا تھا اور وہ عقیدہ متزلزل ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی قدرت دکھائی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ 60,000 کا جو لشکر تھا اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اس واقعے کے بعد کعبہ کے اللہ تعالیٰ کے گھر ہونے کا جو عقیدہ تھا وہ بہت زیادہ ان کے اندر مضبوط ہو گیا، عرب کے لوگوں کے اندر، اور قریش کی بھی جو دھاک تھی کعبہ کی وہ ہر جگہ پھیل گئی، اور لوگوں کو یہ یقین ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور اس کی نعمت ہے کہ اس نے یہ معجزہ اور یہ اپنی قدرت دکھائی ہے۔ تو جو ہم سورۃ القریش پڑھیں گے تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس مختصر سی صورت میں جس کی 4 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ کس طرح اس نے اس اللہ تعالیٰ ہی نے تمہاری اس تجارت کو اور تمہاری ذات کو اور تمہاری جانوں کو محفوظ رکھا، تو اب اس کا یعنی اس کی شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، تم اسی کی عبادت کرو، یعنی تمہیں صرف ایک خدا ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کا پورا پس منظر ہے۔ پھر ہم آگے دیکھیں تو یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ لیلاف قریش جو ہے وہ پہلی صورت یعنی سورۃ الفیل کے ساتھ مربوط ہے، اور ایک یعنی ہم نے بہت سارے اس کے ریزنز پڑھے تھے کہ اصحاب الفیل کو جو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا اور برباد کیا، اس میں یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا، پھر دوسرا یہ کہ وہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی یعنی کعبہ کو ڈھانے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کو اور اس کی تجارت کو باقی رکھنا مقصود تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قریش پر خاص فضل تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، مانوس ہوئے قریش، چونکہ قریش مانوس ہوئے۔ اب یہاں پہ جو لإیلاف کا لفظ ہے، ایلاف کا جو لفظ ہے، یہ اصل میں الف سے ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ مانوس ہونا یعنی کسی سے آپ کو انسیت ہو جائے، آپ اس سے بہت زیادہ قربت محسوس کریں، یا کسی چیز کی عادت اختیار کرنا، یا انس ہونا، تعلق ہونا، وابستگی ہونا، ایک ریلیشن بن جانا، تو یہ ایلاف ہے، یہ الف ہے۔ اور ایلاف سے پہلے جو لام آیا ہے لی ایلاف، اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ یعنی عربی زبان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ یہ تعجب کے معنی میں ہے، حیرت کے معنی میں ہے۔ تو یہ جو لإیلافی قریش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے اس بات پہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ اور افسوس کا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل تھا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو جمع رکھا، اور ان کے جو تجارتی سفر تھے اور ان کی جو خوشحالی کا ذریعہ جو سفر بن رہے تھے اور ان کی جو تجارت اتنی فلرش ہو رہی تھی، وہ کس کی وجہ سے تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے تھی، اور انہیں جو ابرہہ سے محفوظ رکھا وہ اللہ تعالیٰ ہی نے رکھا، اور اب وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی سے منہ موڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ دراصل تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، لیکن وہ اس احسان کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ اس
کا رزلٹ یہ دے رہے ہیں کہ وہ خدا کے سوا ابھی بھی باقی معبودوں کو پوجتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. تو اصل میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قریش کو بیسکلی اللہ تعالیٰ ریمائنڈرز دے رہے ہیں، انہیں بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ ان کی جو اتنی رسپیکٹ ہے مکہ میں اور پورے ملک کے عرب میں، اور ان کی جو شان و شوکت ہے، ان کی جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اور انہیں بیت اللہ کا خادم بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے ان کو اتنے زیادہ مفادات حاصل ہو رہے ہیں، اور ان کو تو اس سب کی وجہ ان کا صرف ان کی اپنی تدبیر نہیں ہے، صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کیا اور انہوں نے چاہا تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ سکلز کے ذریعے ہی محض یہ کام نہیں کیا، بلکہ اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ جو ان کی وابستگی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہی کا قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے اس مشکل سے محفوظ رکھا. پھر اس کے بعد آگے جو دوسری آیت ہے کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ مانوس ہوئے کس سے؟ سفروں سے. رحلہ کہتے ہیں سفر، یعنی سفر کرنا یا کوچ کرنا. شتاء والصیف، شتاء جو ہے وہ موسم سرما ہے، یعنی سردی کا موسم ہے، اور والصیف جو ہے وہ گرمی کا موسم ہے، یعنی جاڑے یا سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے. اب اس میں جو ہے وہ ایک بات یہ ہے کہ گرمیوں کا جو زمانہ تھا تو اس میں قریش کے جو تجارتی سفر ہوتے تھے، اور وہ جو تجارت کے اور ٹریڈ کے حوالے سے جو سفر کیا کرتے تھے، وہ شام اور یہ فلسطین کی طرف کیا کرتے تھے. کیونکہ وہ یعنی ٹھنڈے ایریاز تھے، اور جب سردیاں آتی تھیں تو وہ جو عرب کا جو جنوب یعنی ساؤتھ کا علاقہ تھا اس کی طرف سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ گرم علاقے ہوتے تھے. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ گرمی ہو یا سردی، دونوں موسموں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سفروں کا انتظام کیا تھا، اور وہ مختلف شہروں میں سفر کیا کرتے تھے اس دوران میں. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جو شتاء ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ آپ موسم سرما یعنی سردی گزاریں، یا موسم سرما داخل ہو رہا ہے تو اس کو بھی شتاء کہتے ہیں. اور والصیف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موسم سرما یعنی گرمی کا موسم کہیں گزارنا. تو یعنی ان دونوں موسموں میں ان کے جو سفر ہوتے تھے وہ مختلف علاقوں میں ہوتے تھے اور مختلف جگہوں پر ہوا کرتے تھے. اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو ہم نے اسے پہلے بھی ڈسکس کی کہ قریش جو تھے وہ محفوظ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا تھا، اور جو باقی قبیلوں کو جو تحفظ حاصل نہیں تھا وہ قریش کو حاصل تھا. اور بہت سے قافلے ایسے تھے جو رستوں میں لٹ جایا کرتے تھے، اور انہیں بار بار اجازتیں لینی پڑتی تھیں اور ٹیکسز دینے پڑتے تھے، لیکن قریش کو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ بلا خوف و خطر اور بالکل بغیر کسی پریشانی کے اور اندیشے کے وہ گزر جایا کرتے تھے، کوئی انہیں روکتا نہیں تھا. کیونکہ لوگ ان کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں موسموں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی تھیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے جو تیسری آیت ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب فَلْيَعْبُدُوا، پس وہ عبادت کریں، یا انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب کی، هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی. رب یعنی رب اللہ تعالیٰ کی، هَذَا الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی. یعنی اب انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اب گھر کون سا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، یعنی جو خانہ کعبہ ہے، اس کی عبادت کریں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں قریش پر، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور ان کے سفروں کو آسان بنایا. اور اب اس کے بعد وہ اصل بات جو اللہ تعالیٰ جو نصیحت انہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو بات انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اب وہ سمجھا رہے ہیں کہ ان احسانات کا تقاضا تو یہ ہے
کہ تم اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ان سب چیزوں سے نوازا ہے اور ان سب چیزوں کی ملکیت تمہیں دی ہے اور تمہیں خوشحالی عطا کی ہے، تمہیں رزق عطا کیا ہے، تمہیں حفاظت دی ہے۔ تو اب اس کا تقاضا کیا ہے شکر کا؟ کہ تمہاری بندگی صرف ایک خدا کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ وہ عرب کے لوگ اور قریش کے لوگ یہ خود مانتے تھے کہ وہ جو 360 بت کعبہ میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ اصل میں وہ ان کا گھر نہیں ہے اور وہ انہیں محفوظ نہیں رکھ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس گھر کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں اصحاب الفیل کے حملے سے بچایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی سے انہوں نے اس وقت اس مقابلے کے لیے دعا مانگی تھی۔ اور اس وقت جب یہ قریش جو ہیں وہ عرب میں منتشر تھے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور وہ بکھرے ہوئے لوگ تھے اور جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، تو اس گھر ہی کی یعنی اس گھر کی خدمت ہی کی وجہ سے وہ اتنے محترم ہو گئے، ان کی اتنی عزت کی جانے لگی کہ ان کے جو قافلے تھے وہ ہر جگہ یعنی بغیر کسی خوف کے جانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ اس سارے احسان کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اس خدا ہی کی عبادت کرو۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے نا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جب اسے بہت زیادہ نعمتیں ملتی ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو اسی کی تدبیر تھی، یا اس کی اپنی کیپبلٹیز کی وجہ سے اور اس کی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ ہوا، یا اس کو لگتا ہے کہ اس کی قسمت ہی اچھی ہے، یا اسے لگتا ہے کہ میرا ہی یعنی میں نے اس کو اتنی زیادہ آرگنائز طریقے سے اس کام کو کیا کہ اس کا نتیجہ ایسا ملا، یا میری ذہانت ایسی ہے کہ مجھے یہ نتیجہ ملا۔ حالانکہ اس کے اندر جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو انسان کی کوشش ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ یعنی اس کے اصل جو اس کے اوپر جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد کا ہوتا ہے۔ تو ہمارا بھی یعنی یہ حال ہوتا ہے نا، جس سے قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت بتاتے ہوئے یہ بیان بھی کرتے ہیں کہیں کہ وہ جب کشتی بیچ سمندر میں ہوتی ہے اور طوفان آنے لگتا ہے تو تم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہو، اور جب وہ تمہاری کشتی کو پار لگا دیتے ہیں اور تم ساحل پر پہنچ جاتے ہو تو تم اس کو بھول جاتے ہو اور تم پھر دوسرے ان کو پکارنے لگتے ہو۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو سوچیں تو یعنی آپ اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا کہ جب بہت کوئی مشکل ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوئی اس طرح کے سرکمسٹانسز ہو رہے ہوتے ہیں، یا ہم کسی بارے میں بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو ہماری ساری دعائیں اور ہمارا گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور ہم خالص ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور رو رو کر یعنی ہم بہت زیادہ اچھے سے نمازیں پڑھتے ہیں، بہت زیادہ اچھے سے ٹائم دیتے ہیں، اچھے سے رکوع اور سجدے ادا کرتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا ہمارے سے کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہمارا دل لگتا ہے نمازوں میں، ہم بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اور اگر ہمیں کسی کے بارے میں کوئی خوف ہوتا ہے، ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری ماں باپ ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ حفاظت سے گھر پہنچ جائے، تو ہم بہت زیادہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں دعا۔ لیکن جب وہ چیز گزر جاتی ہے اور کوئی بحفاظت گھر پہنچ جاتا ہے، میرا ایگزام اچھا ہو جاتا ہے، جب میرا رزلٹ اچھا آ جاتا ہے، تو آپ فیل کرتے ہوں گے کہ وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ انٹینسٹی نہیں رہتی، اور ہم اس طرح سے پھر عبادت نہیں کرتے۔ تو اپنے لیے یہ اصول لینا چاہیے کہ میں شکر بھی اسی طرح سے ادا کیا کروں، جتنی انٹینسٹی کے ساتھ اور جس جذبے اور جس ذوق اور شوق کے ساتھ میں نے عبادت کی تھی اور دعائیں مانگی تھیں، میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کروں۔ کبھی جیسے سجدہ شکر ہوتا ہے تو آپ وہ ادا کریں، کبھی اپنے لیے یہ طے کریں کہ میں 2 نفل شکرانے کی ادا کروں گی، اور بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ
آپ اپنے آپ کو وہ فیل نہیں کریں گے کہ آپ کریں. آپ یعنی کبھی ہمیں سستی آئے گی, کبھی لگے گا چلو بعد میں ادا کر لیتے ہیں, لیکن بہت دفعہ اپنے آپ پہ یعنی اپنے اوپر پریشر ڈال کے وہ ادا کرنا چاہیے, اور اس کیفیت کو محسوس کرنا چاہیے کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں شکر ادا کر کے کہ آپ نے میرا یہ کام اتنے اچھے سے کروا دیا, یا آپ نے فلاں کی حفاظت کی, یا آپ نے میرا ایگزام بہت اچھے سے کروا دیا, یا اللہ تعالیٰ آپ ہی تھے جس نے میری مدد کی, یا آپ ہی تھے جس نے میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا, اور اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو میں تو یہ کام نہیں کر پاتی. یعنی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی آپ کہیں کوئی بات رکھنے جا رہے ہیں, آپ کو کہیں کوئی پریزنٹیشن دینی ہے, آپ کو کہیں کوئی اسپیچ دینی ہے, آپ کو کہیں کچھ لکھنا ہے, آپ کو کہیں کوئی انٹرویو دینا ہے, آپ کہیں پر بھی ہیں, آپ کو کسی سے کوئی بات کرنی ہے, یا آپ کے کوئی رشتوں کے یعنی رشتوں سے مطلب یہ کہ جو ہمارے یعنی آپس کی رشتہ داریاں ہیں, ان کے کوئی معاملات ہیں, کسی کو کوئی بات سمجھانی, یعنی کوئی بھی ایسی بات ہے, وہ کام اچھے سے ہو جائے تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے یہ بات نہ کرواتے تو میں کیسے یہ بات کرتی. اگر اللہ تعالیٰ بات کرتے کرتے میری زبان کو روک لیتے, یا مجھ سے الفاظ غائب کر دیتے, یا کوئی بھی یعنی یا میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتے, تو میں وہاں پہ بھرے مجمع میں وہ بات کیسے کرتی. اور وہ اللہ تعالیٰ ہی تو تھے جو مجھ سے بلوا رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ ہی تو تھے جو مجھ سے سوچوا رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ ہی میرے ذہن میں فلاں فلاں بات ڈال رہے تھے. وہ جو میں لکھ رہی تھی پیپر پہ, وہ اللہ تعالیٰ ہی تو تھے جو مجھ سے لکھوا رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ ہی تو تھے جنہوں نے میرے ہاتھوں کو صلاحیت دی تھی کہ وہ لکھ سکیں. تو جب ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا سوچنا, ہمارا سمجھنا, ہمارا لکھنا اور ہمارا پڑھنا اور ہمارا بولنا, ہمارا چلنا اور ہمارا ہاتھوں سے کام کرنا, ہمارا کوئی اچھا کھانا بنا لینا اور اس کی تعریف ہو جانا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وہ جو ذائقہ پیدا ہوتا ہے, وہ جو کھانا وہ بنواتا ہے جس پہ ہم خوش ہوتے ہیں اگر وہ اچھا ہو, لیکن اور زیادہ خوشی محسوس ہو اگر ہم یہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ ہی کی تو بدولت ہے, اور آپ ہی نے تو مجھے صلاحیت دی کہ میں یہ کام اس طرح سے کر سکوں. تو جب یہ والا گریٹیٹیوڈ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, جب یہ شکر گزاری کا جو احساس ہوتا ہے یہ اندر تک جب اترتا ہے, تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا. تو یہ احساس شکر کا جتنا اندر تک پینیٹریٹ ہوگا, اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور نعمتوں سے اور اللہ تعالیٰ اپنے اور احسانات سے نوازیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے, یعنی جو آخری آیت ہے چوتھی, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی اطعمہم من جوع, کہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا. اطعمہم, انہیں کھانے کو دیا, من جوع, بھوک سے بچا کر, وآمنہم, اور انہیں امن عطا کیا, من خوف, خوف سے, یعنی جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. اب یہاں پر جو ہے وہ یعنی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو جو ہے, یعنی یہ جو لفظ ہے کہ من جوع, تو یہ جو جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی جو علاقہ ہے اس کی وہ خاص حالت, جو یعنی کسی علاقے میں آپ یہ سمجھیں کہ کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ گئی ہیں اور قلت ہو گئی ہے, یا خدا نخواستہ کسی علاقے میں قحط پڑ گیا ہے, یا بھوک کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسے جو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جو خوف ہے, تو خوف ہم سب کو سمجھ آتا ہے کہ جہاں پر امن و امان نہ ہو, پیس نہ ہو, یا لوگ کو کوئی نہ کوئی خوف ہر وقت طاری رہے, انہیں کوئی نہ کوئی خدشات یا اندیشے ان پہ حاوی رہے, تو وہ خوف ہے. یا وہاں پر جہاں پر خوف نہیں ہے, جہاں پر یعنی تحفظ کا احساس نہیں ہے. اور مکہ کے حوالے سے, یعنی قریش کے حوالے سے یہ ہم نے ابھی بھی اس کو ڈسکس کیا کہ جب وہ مکہ میں نہیں آئے تھے, یعنی مکہ میں اس طرح سے جمع نہیں ہوئے تھے, تو منتشر تھے, تو
یعنی بھوکے، یعنی بہت زیادہ ان کی تجارت تو ایسی نہیں تھی اور ان کے پاس اتنا زیادہ رزق کے دروازے بھی نہیں کھلے تھے جو عرب میں، یعنی یہاں پر مکہ میں آنے کے بعد جو رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، اور یعنی جو جہاں پر حرم واقع ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی یہاں کے لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا. اور پھر جس خوف کے بارے میں ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو باقی قبائل تھے انہیں، ان کے لیے جتنی مشکل تھی یہ تجارت اور جتنا زیادہ انہیں مشکل فیس کرنی پڑتی تھی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لوٹ مار کا معاملہ ہوا کرتا تھا، تو ان کے لیے، قریش کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا اور وہ اس سے محفوظ تھے. اور عرب کا مطلب اور جگہوں کا تو حال یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شہر اور کوئی بستی ایسی نہیں تھی جہاں پہ لوگ راتوں کو آرام سے سو جاتے. کیونکہ ہر وقت انہیں یہ ڈر اور ہر وقت انہیں یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی ڈاکہ مار دے، کوئی اچانک سے حملہ کر دے اور کوئی اچانک سے جو ہے وہ کوئی قافلہ ایسا آ جائے کہ جو یہاں پہ لوٹ مار مچا دے. لیکن جو قریش تھے وہ بالکل محفوظ تھے اور انہیں دشمن کے حملوں کا خطرہ نہیں تھا اور وہ آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے تھے. اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کہیں سے کوئی قریشی گزر رہا ہوتا تھا اور کوئی اس سے یعنی کوئی اس سے کچھ جھگڑا کرنے کی یا کچھ بھی اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ صرف یہ کہہ دیتا تھا کہ حرامی یا انا من حرم اللہ، یعنی میں حرم سے ہوں. تو وہ یہ کہتا تھا اور دوسرے بندے کے جو ہے وہ ہاتھ رک جایا کرتے تھے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ عزت اور یعنی امن سے اور پیسفل انوائرمنٹ سے نوازا تھا. اور یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو نے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کو گنوا رہے ہیں اس وجہ سے کہ اب تم پر واجب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بھی، یعنی یہ جو بھی ہم نے ساری بات ڈسکس کی نعمتوں کے حوالے سے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو گن گن کے یاد کیا کریں کہ وہ کہ کتنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں اور میرا پورا وجود ہی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی میری جو صلاحیتیں ہیں، میرے جو رشتے ہیں، جو محبتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، وہ سب ایسی ہیں کہ میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. اور یہ جو شکر ہے اس کو ہر طرح سے ہونا چاہیے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ انسان زبان سے شکر ادا کرے، اس کی جو تسبیح ہے الحمدللہ کی، یا جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں کھانے کے بعد کی، پانی پینے کے بعد کی، اس کو اپنی عادت کا حصہ بنائے. اور یعنی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم الحمدللہ کہیں تو ہم اس کو دل سے محسوس کریں، اس شکر کو دل سے محسوس کریں. اور جب ہم ایک تو زبان سے، پھر یہ کہ آپ دل سے، یعنی زبان کے ساتھ ساتھ قلب سے، دل سے شکر کا احساس ہو اور آپ یہ فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مجھ پر. اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں. یعنی اگر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اور یہ صلاحیت دی ہے تو میں اس کو اس کے کاموں میں صرف کرنے والی بنوں. یعنی یہ کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کروں جو اس کو ناراض کرنے والی ہو اور اس کی حفاظت کرنے والی بنوں. اور اگر میرے ہاتھ ہیں تو یہ کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جو اس کو ناراض کرنے والا ہو، یا جو اس نے مجھے نعمت دی ہے اس کا یعنی اس کی ناشکری ہو. تو یعنی میں جو بھی میں کام کروں گی یا جو بھی میں اعضاء سے کام کروں گی، جہاں میں اپنی صلاحیتیں استعمال کروں گی، وہ ایسی ہوں کہ میں شکر کا حق ادا کر سکوں، نہ کہ یہ ہو کہ میں ان سے وہ کام کروں گی جو الٹا ناشکری کا سبب بن رہے ہوں. کیونکہ یہ وہ سب نعمتیں ہیں جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا بنائے اور ہر وقت اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھیں. آمین یا رب العالمین.